محترمہ میری جماعت اسلامی پاکستان، قائدین جماعت اور میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، جب آپ یہاں سے گھروں کو واپس ہو تو آپ ذرا اپنے خاندان کو، اپنے اہل عیال کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھے کہ میں نے اس گھر میں، اس خاندان میں، اس قوم میں، اس سوسائٹی میں جماعت کے رکن کارکن کی حیثیت سے وقت گزارا ہے، کیسے آپ لوگوں نے مجھے پایا ہے؟ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے درمیان کھڑے ہو کر پوچھا تھا، فقط لبثت فیکم عمرا، میں نے ایک عمر تمہارے اندر گزاری ہے، آپ لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ اور جب سب نے اعتراف کیا کہ تو امین اور صادق ہے، پھر کہیں جا کر انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دی۔ آئیے ہم بھی اپنے گھر کے اندر بچوں کے سامنے ایک مسلمان باپ کی حیثیت سے، بیوی کے ساتھ ایک مسلمان شوہر کی حیثیت سے، تعلیم ادارے میں ایک مسلمان استاد کی حیثیت سے، اپنے کاروبار میں ایک مسلمان تاجر کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرے، امید ہے ہمارا راستہ آسان بن جائے گا۔ میرے دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا مدینہ کو کس نے فتح کیا؟ تلوار نے، بندوق نے یا بم نے؟ اس نے جواب دیا کہ مدینہ کو قرآن نے فتح کیا۔ اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا دور تھا، تو جو معجزہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا تھا، اس نے اپنے عصا کے ذریعے تمام جادوگروں کو شکست دی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے اور نابیناؤں کو بینائی کا معجزہ دیا تھا۔ نبی مہربان کے زمانے میں فصاحت اور بلاغت کا دور تھا، شعر اور شادی کا دور تھا۔ اللہ رب الجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے معجزے سے نوازا، اور جو قیامت تک کے لیے ہے کبھی بھی اس کا قرآن کے ذریعے انقلاب آیا تھا۔ آج بھی آپ لوگوں کو اور دنیا کو قرآن کے ذریعے فتح کر سکتے ہیں۔ یہ تو تبھی ممکن ہے کہ سب سے پہلے اپنی دلوں کو اور اپنے گھروں کو اور اپنی ذات کو قرآن کی نور سے منور کر لے۔ میرے دوستوں، تیسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خیر کا انقلاب یا شر کا انقلاب، لیرن کا انقلاب ہو یا چنگلائی کا سوشلزم کا انقلاب ہو، آیات اللہ خمینی کا انقلاب ہو یا افغانستان میں طالبان کا انقلاب ہو یا مدنی ریاست کے بعد سب سے بڑا انقلاب پاکستان کی وجود کا انقلاب، کوئی انقلاب کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک عوام ساتھ نہ ہو، جب تک ایک متحدث بڑے اکثریت ساتھ نہ ہو۔ اس لیے علماء کو ساتھ لینا ہے، تاجروں کو ساتھ لینا ہے، رکشے والے کو، ٹانگے والے کو، مزدوروں اور دیکھان کو، طالب علم اور استاد کو، غریب اور امیر کو، سب کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے۔ چوتھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے دوستوں، نبی مہربان نے انقلاب کے لیے سب کچھ میدانی جہاد میں اتارا تھا، اور پھر بدر میں ہاتھ پھیلا کر دعا کی، الہ العالمین عمر بھر کی کمائی آپ کی خدمت میں حاضر کر چکا ہوں، اور یہاں تک کہ ایک صحابی کے ہاتھ میں کھجور، ایک صحابی کے ہاتھ میں
تلوار ٹوٹ گیا. نبی مہربان نے اس کے ہاتھ میں کھجور کا شاخ دبایا. وہ اس سے لڑتے رہے اور آگے بڑھتے رہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو اور اپنی قیادت پر یقین رکھو. اس سے کسی نے کہا کہ آپ کا دوست تو کہتے ہیں کہ کل رات وہ معراج پر گئے تھے اور 7 آسمانوں کا سیر اس سے کیا ہے اور پھر اس طرح بات بھی کرتے ہیں. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اگر حضور نے فرمایا ہے بالکل سچ فرمایا ہے گیا ہوا آسمانوں کے سفر پر گیا ہوگا اللہ سے ملاقات کیا ہوگا اور وہاں تو اسی رات تشریف لایا ہوگا. میرے دوستوں اور آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے عوام کا تجزیہ کیجیے. ایسا معاشرہ ہے ایک ایسا معاشرہ جس میں 51% خواتین ہے. ایک ایسا معاشرہ جس میں 62% لوگ وہ جوان ہیں. ایک ایسا معاشرہ جس میں 43% لوگ خط غربت سے نجی زندگی گزار رہے ہیں. ایک ایسا معاشرہ جس میں 60% سے زیادہ لوگ ان پڑھ ہیں. ایسے معاشرے کو ہم کیسے آگے بڑھیں گے, کیسے لے کر اٹھائیں گے میرے دوستوں؟ اس لیے کسی بھی انقلاب میں نعروں کا سلوگن کا منشور کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے توکل پر ہم اعلان کر سکتے ہیں کہ اسلامی حکومت کا ہوگی انشاءاللہ. ہم لوگوں کو اللہ کے فضل سے رزاق کی فضل سے روٹی دیں گے. ہم لوگوں کو کپڑا اور مکان دے سکتے ہیں. ہم لوگوں کو مفت تعلیم اور انصاف دے سکتے ہیں. میرے دوستوں اور آخری بات عرض کرنا چاہوں گا کہ دہشت گردی کے ساتھ جن کی لڑائی ہے ہم کہتے ہیں سب سے بڑا تشدد جن نے آئین کو جیسوں کی لونٹ بنا رکھا ہے, جنہوں نے بندوق کے طور پر 16 کروڑ عوام کا محاصرہ کیا ہے, جس کے بارے میں آئین کا جب اچھے کہتا ہے کہ جو اس طرح کام کرے گا اس کا سزا پھانسی ہے. انشاءاللہ تعالی اس تشدد پرویز مشرف کی سزا پھانسی ہے. اس صرف پھانسی کابل میں ڈاکٹر نجیب کو عوام نے دیا تھا, اسی طرح انجام جو انجام ایران میں ایران کا ہوا تھا کہ کائنات میں اس کو قبر کے لیے جگہ نہیں ملی, اسی طرح سزا جس طرح سزا مارکوس کو ہوا تھا. اللہ نے فرمایا ہے کہ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. ایک بات کا پیغام بس یہی پیغام ہے, آشنا اپنی حقیقت سے ہو. دہقان ذرا دان تو کیسی بھی تو باران بھی تو حاصل بھی تو کس کی جستجو اور رسی ہے تجھے راہ بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو. واقعہ جانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا, میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو. شعلہ بن کر پھونک دے خاشا غیر اللہ کو خوف باطل کیوں ہو, خود غارت کرے باطل بھی تو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.